طرح اس مشکیدے کو خیمے میں پہنچا دوں۔ آپ ان کا راستہ اور ان کی صفوں کو توڑتے ہوئے اور ان کا راستہ ختم کرتے ہوئے آپ دوڑے چلے آ رہے تھے، مگر وہ برابر آپ کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب خیموں کے قریب آ گئے، عمر بن سعد شمر ذی الجوشن نے تازہ دم دستوں کو، وہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے، ان سے کہا آگے بڑھو اور اس کا راستہ روکو، دیکھو یہ مشکیدہ خیموں میں نہ جانے پائے۔ وہ درندے آگے سے آ گئے، انہوں نے آگے سے شیر خدا کے فرزند کو گھیر لیا، اور یہ جو پیچھے تھے انہوں نے پیچھے کی طرف سے بزدلانہ حملہ کیا۔ اب حضرت عباس علمدار گھر گئے تھے، آگے بھی دشمن تھے، پیچھے بھی دشمن تھے، پھر بھی آپ بڑی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے، برابر ان کا مقابلہ کر رہے تھے کہ جو پیچھے کی جانب کمینے بزدل تھے انہوں نے بزدلانہ حملہ کیا اور آپ کے بائیں کندھے پر ایک وار کیا۔ جب آپ کے بائیں کندھے پر ضرب پڑی، مشکیدہ نیچے گرنے لگا، آپ نے بڑی پھرتی کے ساتھ اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر اپنے دائیں کندھے پر چڑھا لیا اور پھر تلوار کو تھام لیا۔ پچھلوں نے، ان بزدلوں نے دوسرا بزدلانہ حملہ کیا، دائیں کندھے پر بھی وار کیا، مشکیدہ نیچے گرنے لگا تو حیدر کے لال نے اپنے دانتوں میں تھام لیا۔ مگر اب دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، کن ہاتھوں سے تلوار چلائیں، کن ہاتھوں سے دشمن کے وار کو روکیں، کن ہاتھوں سے گھوڑے کی مہار کو پکڑیں، کس طرح مقابلہ کریں۔ ایک ظالم نے تیر مارا، وہ تیر مشکیدے میں لگا، مشکیدہ پھٹ گیا اور اس کا پانی زمین پر بکھر گیا۔ آپ نے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور کہا علی اصغر تیرا چچا تجھ سے شرمسار ہے، علی اصغر تیرا چچا تیری پیاس نہیں بجھا سکا، علی اصغر اپنے چچے کو معاف کر دینا۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت امام علی مقام کو پکارا، بھائی دشمنوں نے میرے بازو کاٹ دیے ہیں، دشمنوں نے مجھے زخموں سے گھائل کر دیا ہے، آؤ مجھے سنبھالو اور مجھے پکڑو۔ امام علی مقام اپنے بھائی کی صدا سن کر دوڑے۔ جب امام علی مقام حضرت عباس علمدار کے پاس آئے، محاذ پر آئے، تو اتنے میں دشمن ان کا کام تمام کر چکے تھے، ان کا سر جسم سے جدا کر چکے تھے۔ وہ کٹے ہوئے بازوؤں والا شیر خاک و خون میں پڑا ہوا تھا۔ امام علی مقام نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو لاش کے اوپر گر گئے اور جن جذبات کا مظاہرہ کیا، جن جذبات کا اس وقت اظہار فرمایا، شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں، بےتاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اب جاں بلب ہے سبتے پیمبر جواب دو، اے نور چشمے ساقیے کوثر جواب دو، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر گود میں دھرا رہا اور دم نکل گیا، اکبر پکارے ہائے چچا بھی گزر گئے، رو کر حسین بولے کہ بھائی کدھر گئے، منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے، واہ حسرتا حسین کو بے آس کر گئے، اب کون دے گا دکھ میں
نبی کے پسر کا ساتھ دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ. امام علی مقام کو اپنے بھائی کی جدائی سے بڑا صدمہ پہنچا. علی اکبر دوڑتے ہوئے آئے. امام علی مقام نے فرمایا ان کا سارا ظاہری اعلان، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میرا کوئی سہارا نہیں رہ گیا، اب میرا کوئی علم اٹھانے والا نہیں رہ گیا، میری فوج کا علم بردار بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا. امام روتے ہوئے واپس گئے. کیا دیکھا؟ 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر ہم شکل رسول تیار کھڑا ہے. ابا جان مجھے بھی اجازت دیجیے. آپ نے ایک نظر اپنے اس لختے جگر کو دیکھا. فرمایا بیٹا تم تو میرے نانا جان کی تصویر ہو، بیٹا تم تو میرے گھر کی رونق ہو، تم تو میرے گھر کی بہار ہو. میں کن آنکھوں سے شبیہ رسول کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھوں گا، کن آنکھوں سے تصویر رسول کو مٹتے ہوئے دیکھوں گا. میرے بیٹا تم نہ جاؤ، تم خیموں میں اپنی ماؤں اور بہنوں کے پاس چلے جاؤ. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے ان کی پیاس بجھ جائے گی. لیکن حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے ابا جان مجھے اس سعادت سے محروم نہ رکھیے، مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی راہ حق میں سر کٹاؤں گا، میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں چچا عباس چلے گئے، جہاں بھائی قاسم چلے گئے. میں بھی ان دشمنوں کے سامنے اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا، میں بھی ان ظالموں کو واصل بجہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کروں گا. امام علی مقام جو سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کا عزم کر چکے تھے، تہیا کر چکے تھے، 18 سال کے جوان بیٹے کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور میدان کی طرف رخصت کر دیتے ہیں. علی اکبر چلے اور یہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی. میں علی اکبر ہوں، حسین کا فرزند، وہ حسین جو امیر المومنین فاتح خیبر حضرت علی کے دل بند ہیں. ہم رسول اللہ کے اہل بیت ہیں اور ہم رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. حضرت امام علی اکبر جا رہے ہیں. کون جا رہا ہے؟ علی اکبر نہیں جا رہا تھا، حسین کی جان جا رہی تھی. علی اکبر نہیں جا رہا تھا، ماں کی کمائی جا رہی تھی، ماں کی روح جا رہی تھی. کوئی خیموں میں کھڑی ہوئی بہن سے پوچھے جس کا پیارا بھائی جا رہا تھا، جس بہن کا بھائی علی اکبر جیسا بھائی تھا، شبیہ رسول تھا، اس بہن کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام علی اکبر یزیدی لشکر کے سامنے گئے. فرمایا اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، فاطمہ الزہرا کے باغ کے پھولوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں تڑپانے والوں، مجھے دیکھو میں کون ہوں. میں حسین کا فرزند ہوں، میں فاتح خیبر علی مرتضی کا پوتا ہوں. کیا میرے چہرے کی رنگت یہ نہیں بتا رہی کہ میں چمن زہرا کا لہلہاتا ہوا پھول ہوں؟ کیا میرے چہرے کی چمک یہ نہیں بتا رہی کہ میں آفتاب نبوت کی ایک کرن ہوں؟ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، آؤ میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھاؤ. کوئی تم میں ایسا بہادر ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ تم نے میرے بھائی قاسم کے جوہر بھی دیکھے ہیں، میرے جوہر بھی دیکھنے ہوں تو میرے سامنے آ جاؤ. یزیدی لشکر میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا طارق بن شیس. وہ بدبخت آگے بڑھا اور عمر بن سعد سے کہنے لگا اگر میں اس نوجوان کو قتل کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟
ملنا کیا تھا سوائے جہنم کے؟ کہنے لگا مجھے کیا ملے گا؟ عمر بن سعد نے کہا اگر تو اس نوجوان کو قتل کر دے تو میں تجھے موصل کی حکومت دلا دوں گا، تجھے صوبہ موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ کہنے لگا امیر اپنے عہد کو یاد رکھنا، موصل کی گورنری پھر میرے سوا کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے۔ عمر بن سعد نے کہا اگر تو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو موصل کی گورنری تیرے ہی لیے۔ یہ آگے بڑھا تو عمر بن سعد نے ہنس کر دوسری طرف منہ کرتے ہوئے کہا تو سامنے جا کر دیکھ کس کے سامنے جا رہا ہے، تو نہیں جانتا یہ کون لوگ ہیں، ان کی رگوں میں کس کا خون ہے، تو ذرا سامنے جا کر دیکھ تجھے تخت ملتا ہے یا تختہ۔ وہ طارق پہلوان حضرت امام علی اکبر کے سامنے آیا، آ کر لڑنے لگا۔ دونوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اسی اثناء میں حضرت امام علی اکبر نے ایک ایسا تلوار کا وار کیا، ایک ایسی ضرب حیدری لگائی کہ وہ ضرب لگاتے ہوئے کہا او طارق ہوشیار میں علی کا پوتا ہوں۔ ایک ہی وار میں اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اس کے دو بیٹے یزیدی لشکر میں تھے، ایک کا نام تھا عمر بن طارق، دوسرے کا نام تھا طلحہ بن طارق۔ وہ بھی غیظ و غضب کا پیکر بن کر آ گئے، دونوں امام پر ٹوٹ پڑے۔ امام نے دونوں کا مقابلہ کیا اور ان دونوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ پھر ایک دم آپ نے اپنا گھوڑا واپس کیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف آ گئے۔ امام علی مقام نے اپنے نور نظر کو واپس آتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھے، فرمایا بیٹا کیا بات ہے، واپس کیوں آئے ہو؟ کہا ابا جان مجھے پیاس نے بہت پریشان کیا ہے، العطش العطش، پیاس پیاس۔ بابا میں نے ان کے 3 بہادروں کو قتل کیا ہے، بابا میں زخمی ہوں، دیکھو میری زبان خشک ہو گئی ہے، میرا حلق سوکھ گیا ہے، بابا مجھے پانی پلاؤ، اگر مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو واصل بجہنم کر دوں۔ فرمایا بیٹا میں تجھے کہاں سے پانی پلاؤں، لیکن تم آئے ہو کوئی آس اور امید لے کر آئے ہو تو ذرا میرے قریب آؤ۔ علی اکبر سواری سے نیچے اترے، قریب ہوئے، امام علی مقام نے اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا جب کبھی میں بہت زیادہ پیاسا ہو جایا کرتا تھا تو رسول اللہ میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دیا کرتے تھے، میں نے بارہا رسول اللہ کی زبان کو چوسا ہوا ہے۔ آج تم پیاسے ہو گئے ہو تو اپنا منہ کھول دو، تمہارا باپ اپنی سوکھی زبان تمہارے منہ میں ڈال دیتا ہے، اس کو چوس لینا، تمہیں کچھ تسکین ہو جائے گی۔ علی اکبر نے منہ کھول دیا، امام علی مقام نے اپنی سوکھی زبان ان کے منہ میں ڈال دی، وہ چوسنے لگے، ان کو فی الحقیقت کچھ تسکین ہوئی، ان کی کچھ پیاس بجھی، وہ پیاس بجھا کر کچھ تسکین پا کر ایک بار پھر میدان کا رخ کر رہے تھے اور امام علی مقام ایک بار پھر اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں روح پوش ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یزیدیوں کے سامنے جا کر فرمایا کسی اور کو بھی موصل کے تخت کی ہوس ہو تو وہ میرے سامنے آ جائے، ہے کوئی موصل کے تخت پر بیٹھ کے راج کرنے والا؟ جس کو موصل کے تخت کی ہوس ہے وہ میرے سامنے آ جائے۔ امام علی مقام نے جب یہ فرمایا تو جو طارق کا اور اس کے بیٹوں کا حشر دیکھ چکے تھے ان میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا، بس وہی ظالمانہ روش۔ عمر بن سعد نے کہا، شمر دل جوشن نے کہا اس جوان نے ہمارے 3 بہادروں کو قتل کر دیا ہے، اب اس کا خون ہم پر حلال ہو چکا ہے، یک بارگی اس پر حملہ کر دو۔ وہ درندے چمن زہرا کے جنتی پھول پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے تیروں کا میہ برسا دیا۔ علی اکبر اس حالت میں بھی جوان مردی کا مظاہرہ کر رہے تھے، شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے کہ اچانک ایک ظالم کا نیزہ
آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے، جا کر صفوں کے پاس پکارے باش کو آ، ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ، اے ظالموں یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ، کس ابر میں چھپا ہے میرا 14ویں کا ماہ، بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جس میں زار میں، زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کچھار میں۔ آگے بڑھے، شبیہ رسول کو دیکھا، خاک و خون میں تڑپ رہے تھے، امام علی مقام کا کلیجہ منہ کو آ گیا، سر کو اٹھا کر گود میں رکھا، منہ پر منہ رکھ کے کہا بیٹا جب تم نے اپنے باپ کو پکارا تھا تو انتظار بھی کیا ہوتا، بیٹا میں حسین ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، ایک نظر دیکھ تو لو، میرے گلے میں باہیں ڈال دو، سینے سے سینہ لگا کے حسرت نکال دو۔ علی اکبر نے کراہتی ہوئی درد بھری آواز میں کہا بابا بس یہی تمنا تھی کہ جسم سے روح نکلے تو آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو، یہ سر آپ کی آغوش میں ہو۔ جوان بیٹے نے اپنے باپ کی آغوش میں اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی، امام نے ٹوٹی ہوئی کمر سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، خیموں کے پاس لا کر رکھا اور کہا اے اللہ تیرے ایک وفادار بندے نے تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ہے۔ مولا کریم خلیل اللہ نے جب اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تھی تو آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، میں نے تو آنکھوں پر پٹی بھی نہیں باندھی، مولا ان کی گردن کو تو چھری نے کاٹا بھی نہیں تھا مگر میرا لال تو زخموں سے چور چور ہو گیا ہے، مولا میری اس قربانی کو منظور کر لے۔ اللہ اکبر۔ بیبیوں نے جب علی اکبر کی لاش کو دیکھا کوہرام مچ گیا، قیامت قائم ہو گئی۔ ماں کہہ رہی تھی اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سروے صحیح قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ پھوپھی سیدہ زینب روتی ہوئی آئیں اور کہا اے میرے لمبے گیسوؤں والے کدھر ہے تو، ہائے ہائے میری غریبی کے پالے کدھر ہے تو، واری کہاں لگے تجھے بھالے کدھر ہے تو، کیوں کر پھوپھی جگر کو سنبھالے کدھر ہے تو، 18واں برس تھا کہ موت آ گئی تجھے، اے نور عین کس کی نظر کھا گئی تجھے۔ امام علی مقام بیبیوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے خیموں میں پہنچا رہے تھے، صبر کی تلقین فرما رہے تھے۔ سیدہ شہر بانو نے کہا میرے سر کے تاج عباس بھائی پانی نہ لا سکے، علی اصغر کی پیاس نہ بجھا سکے، مگر اس بچے کی حالت کو دیکھ کر تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اگر اس بچے نے میری گود میں دم توڑ دیا
تو ساتھ میرا دم بھی نکل جائے گا، کسی طرح اس کی پیاس بجھاؤ۔ فرمایا میں کس طرح پیاس بجھاؤں؟ شہر بانوں نے کہا میرے سر کے تاج، ان ظالموں کو یہ نہیں پتا ہوگا ہمارے ساتھ اتنے اتنے چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر اس بچے کو گود میں اٹھا لو اور ان کو دکھاؤ کہ دیکھو یہ 6 ماہ کا معصوم بچہ ہے، شدت پیاس سے بے تاب ہے، تڑپ رہا ہے، بیویوں سے اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، تو شاید کسی کو ترس آ جائے، بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، یہ تو مسلمان کہلاتے ہیں۔ امام پاک نے فرمایا شہر بانو مجھے ان بدبختوں سے کوئی توقع تو نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، مہریں لگ چکی ہیں، لیکن میں تمہاری اس آس اور امید کو بھی پورا کرنے کے واسطے تیار ہوں۔ امام علی مقام نے 6 ماہ علی اصغر، وہ کلی چمن زہرا کی وہ کلی جو ابھی کھلنے بھی نہیں پائی تھی، اس کو گود میں اٹھا لیا، یزیدیوں کو دکھایا، فرمایا بدبختو میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا، مجھ سے تم نے کوئی انتقام بدلہ لینا ہوگا، اس معصوم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اگر تم اس کو پانی پلا دو گے تو یہ پانی پی کر اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آ جائے۔ بدبختو بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، اور تم تو مسلمان کہلاتے ہو، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون بچہ ہے، یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے؟ در نجف ہے، بانوئے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، طبقہ دو اس کے حلق میں 2 بوند آپ کی۔ آپ یہ فرما رہے تھے ایک ظالم بدبخت جس کا نام تھا ہرملہ بن کاہل، اس نے کمان پر تیر چڑھایا ہوا تھا، نشانہ باندھ کے اس ظالم نے اس زور سے تیر مارا کہ وہ تیر علی اصغر کے حلق میں آ کر لگا، علی اصغر پر ایک لرزہ سا طاری ہوا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ کیا یہی انصاف ہے ایک بوند پانی کے لیے، حلقے اصغر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے؟ جس وقت ظالم نے تیر مارا علی اصغر کی روح پرواز کر گئی، امام نے تیر کھینچا، آپ کا ہاتھ خون سے بھر گیا، آپ نے وہ ہاتھ اپنی داڑھی پر مل لیا، فرمایا میں اسی طرح قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ میری داڑھی پر علی اصغر کا خون لگا ہوگا۔ مولا کریم دیکھ لے یہ لوگ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ حضرت امام نے کہا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، اے اللہ یہ قوم تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے میں اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں۔ ننھی سی لاش جو خون میں نہا چکی تھی اس کو اٹھا کر لا رہے تھے، بیویوں کو خیال تھا کسی کو ضرور ترس آ گیا ہوگا، کسی نے ضرور پانی پلا دیا ہوگا، مگر ان کے کلیجے پھٹ گئے جب انہوں نے ننھی سی لاش کو بھی خون میں نہائے ہوئے دیکھا۔ اور امام فرما رہے تھے لو بانو اب علی اصغر نہیں تڑپے گا، دشمنوں نے اس کی پیاس بجھا دی ہے مگر پانی سے پیاس نہیں بجھائی، تیر مار کے پیاس بجھائی ہے۔ ننھی سی لاش کو علی اکبر کی لاش کے پاس رکھ دیا اور ماں یہ کہہ رہی تھی اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ میری گود میں تڑپنے والا پھڑکنے والا تیری آغوش میں کس طرح آرام سے سویا ہوا ہے۔ میرے دوستو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ علی اصغر شدت پیاس سے نہیں تڑپ رہے تھے، پیاس کی بے تابی کی وجہ سے مضطرب نہیں تھے، بلکہ وہ بھی
شوق شہادت میں بےتاب تھے، وہ بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتے تھے، وہ بھی تاریخ کے صفحات پر اپنے معصوم خون سے یہ نقش کرنا چاہتے تھے کہ میری معصومیت دیکھو اور ان کے ظلم اور ان کی جفا کو دیکھو کہ ان بدبختوں ظالموں نے میرے جیسے معصوم بچے پر بھی ترس نہیں کھایا۔ حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اب امام علی مقام کا ایک بیٹا باقی رہ گیا تھا جس کا نام تھا علی اوسط، لقب تھا زین العابدین، وہ بیمار تھا۔ امام علی مقام اس کے پاس گئے، اس کو چند وصیتیں فرمائی۔ جوان بیٹا علی اوسط بیمار بیٹا لرزتے اور کانپتے ہوئے اٹھا، امام نے بڑی جلدی سے اس کو سنبھالا، آغوش میں لیا، اور علی اوسط زین العابدین بڑی سوز بھری دردناک آواز سے یہ کہہ رہے تھے، ابا جان مجھے بھی رخصت کرو، میں بھی راہ حق میں شہید ہوں گا، میں بھی اپنی جان راہ حق میں قربان کروں گا۔ امام نے اپنے بیمار بیٹے کو چوما اور فرمایا، بیٹا تجھے بھی رخصت کر دوں تو میری اولاد کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ میرے نانا جان کا یہ فرمان ہے کہ اللہ میری اولاد کو قیامت تک باقی رکھے گا، تم ہی میرے ایک فرزند ہو، اب تم سے ہی میری اولاد کا سلسلہ چلے گا۔ سنو میں تمہیں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لختے جگر راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اپنی ماؤں اور بہنوں کو بھی صبر کی تلقین کرنا، ان کے ساتھ بطور محرم رہنا، میرے فرزند نانا جان کی شریعت اور سنت پر عمل کرنا، میرے لختے جگر یتیموں، غریبوں، بیواؤں اور بے کسوں کی دستگیری کرنا، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا۔ اور اے میرے لختے جگر، جب کبھی تکلیفیں اور مصیبتیں سہتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا، نانے کو میرا سلام کہنا، آنکھوں دیکھا حال سنانا اور کہنا، نانا میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، نانا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بھرا ہوا گھر لٹتے دیکھ لیا، مگر تیرے بلند کیے ہوئے پرچم کو نیچا نہیں ہونے دیا، گلشن اسلام کو خدا کا شکار نہیں ہونے دیا، میں نے اپنے خون سے تیرے گلشن کو تازگی اور شگفتگی بخش دی ہے۔ آپ نے اپنی دستار مبارک کو تاری اپنے بیٹے کے سر پر رکھ دی، یہ باطنی اجازت اور خلافت تھی، جانشینی سپرد کی، صبر و رضا کے پیکر کو بستر پر لٹا دیا۔ اب امام بیبیوں کے خیمے میں آ گئے، جب بیبیوں کے خیمے میں آئے تو فرمایا، لو تم پر میرا سلام ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے، صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ ذرا فطری تقاضوں کو سامنے لا کر ذرا سوچئے، غور کیجئے، اس وقت ان بیویوں کا کیا حال تھا، ان پر بے کسی کی انتہا ہو چکی تھی، وہ باہر دیکھتی تھیں تو لاشوں کی قطاریں نظر آتی تھی، اندر دیکھتی ہیں تو بھرے ہوئے خیمے خالی ہو گئے ہیں، خیمے سوگوار اور پریشان نظر آتے ہیں۔ یہی ایک سہارا باقی رہ گیا تھا، یہی ایک تاجدار باقی تھا، اب یہ بھی جدا ہونے والا تھا۔ ذرا فطری تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچئے اس وقت ان بیویوں کی کیا حالت تھی۔ میں کہتا ہوں ایسے حالات میں جگر پھٹ جاتے ہیں اور ہاتھ دل فیل ہو جاتی ہیں، یہ انہی کا صبر تھا کہ وہ برداشت کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے ان کو خاص صبر کی توفیق عطا فرمائی تھی، لیکن میں کہتا ہوں ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ امام علی مقام جب ان بیویوں کے پاس آئے تو آپ نے ان بیویوں کو وصیت فرمائی، آپ نے ان بیویوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم،
ہے صبر کا ماں کے طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہے ناچار ہے مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریا و زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی، میری بہن تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے جس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے، تم صبر والی ماں کی بیٹی ہو، میری بہن صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ تم نے دیکھا ہے بابا نے بھی صبر کیا، اماں نے بھی صبر کیا، تم صابروں کی اولاد ہو، تم نے بھی صبر کرنا ہے۔ دیکھنا میرے بات، رونا نہیں، شور و شین نہ کرنا، آہو بکا نہ کرنا، میں تمہارے رونے دھونے سے کوئی واپس نہیں آ جاؤں گا، صبر کرنا، اللہ صابروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لو میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ ایک ایک بی بی کا نام لے کر آپ سلام کہہ رہے تھے اور خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ آپ کی بہت پیاری بیٹی حضرت سیدہ سکینہ، جن کی عمر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ 7 برس تھی، لوگ کہتے ہیں وہاں حضرت قاسم سے شادی ہوئی اور مہندیاں لگیں، ان لوگوں کو کوئی خیال نہیں آتا کیا وہ مہندیاں لگانے کا وقت تھا، شادیاں کرنے کا وقت تھا؟ 7 برس کی عمر تھی، حضرت سکینہ تو ابھی نابالغ تھی، کس طرح وہاں شادی ہو سکتی تھی؟ وہ معصوم بچی اپنے بابا سے لپٹ گئی اور کہا بابا تم بھی چلے جاؤ گے، اگر تم بھی چلے گئے تو میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی، میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا؟ بابا سب چلے گئے، تم تو نہ جاؤ۔ بچی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور رو رہی ہے۔ امام نے بڑے پیار کے ساتھ اپنی بیٹی کو اٹھایا، سر اور منہ کو چوما اور چوم کر فرمایا میری بہن زینب دیکھو یہ میری بہت پیاری بچی ہے، میں نے اس کو بڑے پیار سے پالا ہے، زینب اس کو رونے نہ دیا کرنا، زینب اس سے پیار کیا کرنا، زینب اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ زینب کی ہچکیاں بند گئی اور سیدہ زینب نے کہا بھیا آج سکینہ یتیم نہیں ہو رہی، آج ہم سب یتیم ہو گئے، ہمارا بھرا ہوا گھر لوٹ لیا گیا۔ زمانے میں کسی پر ایسا ظلم و ستم نہیں ہوا ہوگا جیسا کہ ہم پر ہوا، اور افسوس ہمارا ہی کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ فرمایا میری بہن تمہیں کیا ہو گیا؟ صبر کا دامن نہ چھوڑو میری بہن، زبان پر حرف شکایت نہ لاؤ، رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر، چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ اور روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ، صدقے گئی ننھا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بے تاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ۔ شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے۔ امام علی مقام خیموں سے باہر آئے، اپنے گھوڑے ذوالجناح کو کھولا، جب بھی کوئی جاتا تھا
آپ اس کو گھوڑے پر سوار کرتے تھے، خدا حافظ کہتے تھے۔ اب آپ کی باری آئی تو گھوڑے پر چرانے والا کوئی نہیں رہ گیا، رکاب پکڑنے والا کوئی نہیں رہ گیا، خدا حافظ کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ غم نصیب بہن نے خیمے میں دیکھا، زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر، ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر۔ اب کوئی نہیں، اب کوئی مددگار نہیں آئے برادر، صدقے ہو بہن گھر تمہیں پھر پائے برادر۔ کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا۔ امام گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کی طرف رخ کیا۔ سیدہ زینب نے بازو پھیلا کر کہا، اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسر فاطمہ زہرا کو غنیمت، ارے ڈھونڈو گے تو شبیر سا کا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ امام یزیدیوں کے سامنے گئے، فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ بدبختو، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہ کر دینا کہ ہم جانتے نہیں تھے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ سنو میں تمہیں بتاؤں، میں حسین بن علی ہوں، میری ہی ماں فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے ہی نانا خاتم الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ہی چاچا جعفر طیار ہیں جو فرشتوں کے ساتھ بہشت بری میں اور فرش زمین میں جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں۔ ہمارے ہی گھر میں شب و روز جبریل امین آتے تھے، ہمارے ہی گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، ہمارے ہی گھر سے لوگوں کو ایمان، اسلام، قرآن اور ہدایت نصیب ہوئی۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی خطیب منبر پر بیٹھ کے خطبہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہمارے خاندان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب تک کوئی نماز میں ہم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لو میں تمہیں بتا چکا، اب تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے ہو۔ آؤ آؤ اپنی مراد پوری کرو، میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ اب میرے پیچھے کوئی نہیں رہ گیا جو تلوار پکڑ کر تمہارے مقابلے پر آئے، میرے سارے رفقا ایک ایک کر کے جدا ہو چکے ہیں۔ آؤ کیا دیکھتے ہو، اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، اپنی مراد پوری کرو اور میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ عمر بن سعد شمر دل جوشن نے اپنے بزدلوں کمینوں کو مشتعل کیا، ابھارا۔ بدبختوں کیا دیکھتے ہو، یہ اکیلا ہے، تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو، کیا بات ہے تم اس پر حملہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس پر حملہ کرو، ہم نے اسی کو تو مارنا ہے، اسی کو تو ختم کرنا ہے، اسی کو تو بغاوت کا مزہ چکھانا ہے۔ ان کے ابھارنے اور مشتعل کرنے پر جب وہ درندے آگے بڑھے تو حیدر کرار کے فرزند نے بھی اپنی تلوار ذوالفقار کو میان سے باہر نکالا۔ مقابلہ شروع ہو گیا، حضرت امام علی مقام کے اور یزیدیوں کے درمیان تلوار چل رہی تھی۔ امام علی مقام آج یہ ثابت کر رہے تھے کہ میرے بازوؤں میں حیدر کرار کی قوت ہے، میری رگوں میں جناب محمد الرسول اللہ کا خون ہے۔ امام علی مقام نے وہ شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے کہ مار مار کے لاشوں کے انبار لگا دیے،
یزیدیوں کے پرچے اڑا دیے. یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی. جدھر آپ کا گھوڑا جاتا تھا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کر دوڑ پڑتے تھے اور آپ یہ ثابت کر رہے تھے تم میں میرے جیسا کوئی شاہ سوار نہیں, میں تو وہ شاہ سوار ہوں جس نے دوش پیغمبر پر سواری کی ہوئی ہے. تم میں میرے جیسا کوئی بہادر نہیں, میں تو وہ بہادر ہوں جس نے فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہوا ہے. آج سیدہ کا دودھ اپنی تاثیر دکھا رہا تھا. یزیدی لشکر کے سپاہیوں کا بیان ہے, تاریخ طبری پڑھ کر دیکھیے. یزیدی لشکر کے سپاہی کہتے ہیں ہم نے کسی مارکے میں کسی بہادر کو اس طرح لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح حسین کو کربلا میں لڑتے ہوئے دیکھا. حالانکہ 3 دن کے پیاسے تھے, صدموں سے چور چور تھے, مگر آپ نے وہ جوہر دکھائے کہ کوئی آپ کے مقابلے پر نہیں ٹھہرتا تھا. عمر بن سعد نے کہا بزدلو کمینوں, شرم کرو, حیا کرو, یہ تنہا ہے, تم سینکڑوں کی تعداد میں ہو, بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کر بھاگتے ہو. اگر تمہاری ہمتیں جواب دے گئی ہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ. تازہ دم دستوں کو آگے بڑھنے کے لیے حکم دیا, وہ آگے بڑھے اور انہوں نے چمن زہرا کے جنتی پھول کو گھیرے میں لیا. امام علی مقام نے ان کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا, مگر انہوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا. بعد میں مورخین نے لکھا ہے کہ بعد میں آپ کے جسم انور کو دیکھا گیا تو آپ کے جسم میں 121 تیروں کے سوراخ تھے. 121 تیر آپ کے جسم میں پیوست ہوئے تھے. انہوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا. اسی اثنا میں ایک تیر سینے پر لگا, اس کی نوک دل میں پیوست ہو گئی اور آپ پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا. فرمایا بدبختو, تم نے تو اپنے نبی کی اذیت کا بھی خیال نہ کیا, تم نے تو اپنے نبی کی تکلیف کا لحاظ اور پاس نہ کیا. یہ آپ نے کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے کہ نبی پاک آنکھوں کے سامنے تھے, نبی پاک کی تکلیف اور اذیت کو آپ دیکھ رہے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اکاڑوی کیا وہاں دیکھ رہا تھا؟ کیا یہ میدان کربلا میں موجود تھا؟ میں میدان کربلا میں تو موجود نہیں تھا, لیکن یہاں کربلا والے موجود ہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں, ذرا تحقیق کے میدان میں آؤ اور کتابیں پڑھو, پھر تمہیں پتا چلے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شہید جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے, اس کے جسم پر زخم لگتا ہے, تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھتا ہے. جنت بے حجاب ہو کر اور بے نقاب ہو کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. وہ جنت کے حسین اور دل فریب مناظر کو دیکھتا ہے, حالانکہ جنت تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے. شہید کی نگاہ سے پردے اٹھ جاتے ہیں جب وہ جنت کو دیکھتا ہے. تو سرکار دو عالم تو کربلا میں موجود تھے. کیا تم مشکات شریف کی حدیث نہیں پڑھتے ہو؟ مشکات اٹھا کر دیکھو. امام علی مقام کی شہادت کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکے میں خواب دیکھا اور حضرت ام سلمہ ام المومنین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینے میں خواب دیکھا. دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حادثہ ہوا, ہاتھ میں بوتل ہے, اس میں خون کیسا؟ قال شہدت قتل الحسین آنفا. حضور نے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا, میں کربلا سے آیا ہوں. اور آپ جانتے ہیں نبی کریم جس کو خواب میں ملے وہ نبی کریم ہی ہوتے ہیں. حضور نے خود فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی, کوئی شیطان جن بھوت میری شکل نہیں بن سکتا. معلوم ہوا حضرت عباس اور حضرت ام سلمہ نے بنفس نفیس نبی کریم کو دیکھا اور نبی کریم فرماتی ہیں میں کربلا سے آیا ہوں. معلوم ہوا کہ نبی پاک بنفس نفیس میدان کربلا میں موجود تھے اور جس کی نگاہوں سے پردے اٹھے ہوئے تھے وہ رسول اللہ کو بھی دیکھ رہا تھا اور جنت الفردوس
الفردوس میں اپنے بابا اور اپنی اماں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا بدبختو، تم نے تو اپنے نبی کی تکلیف کا بھی خیال نہ کیا، تم نے تو اپنے نبی کی اذیت کا بھی خیال نہ کیا۔ یہ کیوں فرمایا؟ نبی پاک آنکھوں کے سامنے تھے اور نبی کریم کو جو اذیت اور تکلیف ہو رہی تھی حسین دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! ظالموں نے گھیرا تنگ کر دیا، بالکل قریب آ گئے، آپ کے جسم میں نیزے پیوست کر کے آپ کو سواری سے نیچے گرانے لگے۔ کس کو نیچے گرانے لگے؟ یہ وہی شہزادہ ہے کہ جب رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں تھے، تو یہ پشت پر چڑھ گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، یہ میری پشت پر سے گر پڑے گا، اس کو کوئی چوٹ آ جائے گی۔ جس کا پشت پر سے گرنا رسول اللہ کو گوارا نہیں تھا، ظالموں نے زخموں سے چور چور کر کے اس کو گھوڑے سے نیچے گرایا، مگر قربان جائیں اس گرنے والے کے، وہ خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا، ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا گیا، اپنے خون سے اسلام کو تازگی اور شگفتگی بخش گیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ امام علی مقام زمین پر آ گئے، شمر لعین دوڑ کر سینے پر چڑھ گیا۔ یہ کوڑی تھا، اس کے جسم پر کوڑ کے داغ تھے، مبروز تھا۔ فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے، کیونکہ میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابلک ڈب کھڑبے کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، وہ تو ہی ہے۔ ٹھہر جا، ابھی میرے سر کو جسم سے جدا نہ کر، مجھے اللہ کے حضور سجدہ کر لینے دے، نماز پڑھ لینے دے۔ امام نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آپ اٹھ تو سکتے نہیں تھے، بیٹھ تو سکتے نہیں تھے، اسی حالت میں اپنی پیشانی زمین سے لگا دی، اللہ کی حمد و ثنا کر کے کہا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، باطل کے سامنے نہیں جھکا۔ مولا کریم، میں نے پانی سے وضو کر کے نمازیں پڑھی، کربلا میں تیمم بھی کیے، اور آج تو میں نے اپنے خون سے وضو کر کے نماز پڑھی ہے، میرے اس سجدے کو قبول کر لے۔ اس چشمے فلک نے شاید ہی ایسا سجدہ دیکھا ہوگا، اس زمین پر کسی نے شاید ہی ایسا سجدہ کیا ہوگا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاعر کہتا ہے شمشیر کف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ امام سجدے میں تھے، ظالموں نے پے در پے تلواروں کے وار کر کے گردن کو کاٹنا شروع کر دیا، جسم سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ اس گردن کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں عموماً پیشانی کو چوما جاتا ہے، رخساروں کو چوما جاتا ہے، مگر مصطفیٰ حسین کی گردن کو کیوں چومتے تھے؟ جانتے تھے کہ اس گردن نے راہ حق میں کٹنا ہے، اس گردن پر تلواروں کے وار پڑنے ہیں، اور لوگوں کو پتا چل جائے کہ ظالموں نے بوسہ گاہے رسول کو کاٹا، اس گردن کو کاٹا جہاں مصطفیٰ اپنے لب مبارک رکھ دیا کرتے تھے۔ امام علی مقام شہید ہو گئے، سر کو جسم سے جدا کر دیا گیا۔ آپ کا گھوڑا خیموں کی طرف دوڑا اور خیموں کے پاس جا کر چیخا، چلایا۔ سیدہ زینب جو سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی، کہا بیٹی ذرا میری گود سے نیچے اترو، میں باہر نکل کے دیکھوں، شاید تمہارے ابا آئے ہیں۔ ان کا گھوڑا چلا رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب فاطمہ الزہرا کی جائی سر پر چادر ڈال کے باہر نکلی، کیا دیکھا کہ گھوڑے کی زین خالی تھی، گھوڑے کا منہ